أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة الكيفيات وقربا خواطر الظنون وبعدا ملاحظة العيون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوى ونبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استطاعت الأنوار واستنتارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء سد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وجج الله على العباد الداعين إلى الخلق بجميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهجا على آل والحرام أهل البيت المطهرين من بس ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي صلوات محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ بنی انبیاء کی آیت 45 کا ایک حصہ زیر بحث ہے. ارشاد پروردگار قل میرا حبیب کہہ دو انما بے شک انذرکم میں تمہیں انذار کرتا ہوں تمہیں متنبع کرتا ہوں تمہیں آگاہی دیتا ہوں. فارسی میں کہیں گے بے شمار اختار میدم تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کیا جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوں انذار کی شکل میں بالوحی یہ سب کا سب وحی کے ساتھ متصل ہے وحی کے تابع ہے. جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ سب کچھ وحی ہے. بہت واضح ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کی کتاب آئی ہے انسان کی ہدایت کے لیے. انسان کو ہدایت زندگی کے کس کس مرحلے میں چاہیے انسان کو زندگی میں کس پہلو میں ہدایت چاہیے ایسا کامل خداوند عالم نے نظام دیا ہے کہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس میں وحی الہی نے انسان کی رہنمائی نہ کی. چاہے انسانی زندگی کا انفرادی پہلو ہے چاہے انسانی زندگی کا اجتماعی پہلو ہے چاہے اس کا تعلق سیاسی پہلو سے ہے چاہے اس کا تعلق مادی معاملات سے ہے چاہے اس کا تعلق معنوی معاملات سے ہے چاہے باطن کی تربیت سے ہے چاہے ظاہر کی تربیت سے. لہذا زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی جتنے بھی ہیں ان سب میں قرآن کریم اور سنت نے رہنمائی فرمائی ہے. یہ ایک بات ہو گئی. یعنی اس کائنات میں انسان کی جو خلقت کا ہدف ہے چاہے اس کا تعلق اس دنیا سے ہو چاہے اس دنیا سے ماورا دنیا سے ہو قرآن ہر طرح سے انسان کی رہنمائی کرتا ہے.
انذرکم، قرآن کریم میں ہدایت کے حوالے سے دو روشیں، دو ٹیکنیکس تربیت کی اختیار کی گئی ہیں، اور دونوں ہی عام انسانی سوسائٹی میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ ایک اپریسیشن ہے اور ایک وارننگ ہے۔ ایک میں تعریف کرنا ہے، ہمت دینا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بہرحال روکنا ہے۔ وہ سارے معاملات انسان نہیں رکتا جب تک کہ اس کو وارننگ نہ دی جائے۔ معلوم ہو کہ ٹریفک کے قوانین کو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جی، کوئی نہ کوئی وارننگ کا سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہو جائیں۔ بہت سارے سائنز لگے ہیں، بہت سارے، تو انسان کو روکا گیا ہے بہت سارے معاملات میں۔ کہیں جرمانے کا خطرہ ہے، کہیں یہ ہے کہ کہیں آپ کا وہ جو ہے لائسنس جو ہے وہ ضبط نہ ہو جائے۔ تو یہ خطرات بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ انسان کے لیے اگر انسان کو اچھا کام کرے تو اس کی اپریسیشن بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں بشارت کا ایک لفظ ہے جس کو آپ گڈ نیوز بھی ترجمہ کرتے ہیں، اپریسیشن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو بشارت کا لفظ بھی آیا ہے اور انذار کا لفظ بھی آیا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 60 مرتبہ بشارت کی بات کی گئی ہے، اور 120 مرتبہ جو ہے وہ انذار کی ڈبل ہے۔ شاید اللہ کو معلوم، شاید نہیں، یقیناً اللہ کو معلوم ہے کہ تھوڑا سا زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے تاکہ انسان ہدایت کے ٹریک کے اوپر رہے۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں کہیں بشارت اور انذار کا ذکر آیا ہے، پہلے بشارت کا ذکر ہے، بعد میں انذار کا ذکر۔ ایسے نہیں ہے کہ پہلے ہی سے آپ کان پکڑ کے ڈرا دیں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بشیر یعنی وہی اپریسیشن کرنے والا، گڈ نیوز دینے والا، اچھی خبر دینے والا۔ نذیر جو ہے وہ ڈرانے والا، یعنی متنبہ کرنے والا، متوجہ کرنے والا۔ یا ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمام تر انسانوں کے لیے، آپ کو تمام تر بشریت کے لیے ہم نے بھیجا ہے، لیکن یہ آپ کو ہم نے دونوں خصوصیات کے ساتھ بھیجا ہے۔ لہذا انسان کے لیے تاکہ وہ ہدایت کے ٹریک پہ باقی رہے، بشیر بھی ہے اور قرآن جو ہے وہ نذیر بھی ہے۔ ہادی بشر بھی اسی طرح بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ قل انما انذرکم بالوحی، تو میں تمہیں انذار کر رہا ہوں۔ بشیر کے حوالے سے اللہ نے بہت ساری بشارتیں قرآن کریم میں دی ہیں۔ اسباب مثال کے طور پر ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب، اللہ جو ہے صابروں کو جو اجر دے گا وہ آپ حساب نہیں کر سکتے۔ یعنی قرآن کریم دین جو آپ کو جزا بتا رہا ہے وہ دنیا کی جزا کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ آپ جو عمل کرتے ہیں اس کا ڈبل ٹرپل آپ کو ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، انما یوفی الصابرون، صبر کرنے والوں کو جو ہم دیں گے اجر، وفات کی جائے گی، جو جزا دی جائے گی وہ بغیر حساب ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی صبر کا اجر ملے گا۔ اور صبر جو ہے وہ اجر کی ایک کیفیت ہے کہ انسان جتنا صبر کرے گا اتنا ہی اس کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ یا مثال کے طور پر مثل الذین ينفقون، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں، ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، مثلا جی پیسے کا انفاق کرتے ہیں، اور جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کا انفاق کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل حبۃ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے
ایک خرچ کرے، ایک چیز ہے جی. اگر کوئی ایک چیز خدا کی راہ میں دے، فرض کرے 1 یورو 1 پاؤنڈ دے، تو اللہ کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ فی سبیل اللہ ہو. بعض اوقات ہم 2-4 پاؤنڈ دے کے 2-4 روپے دے کے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں کہا جائے کہ فلاں صاحب نے چندہ جو ہے اتنا دیا. نہیں، اگر دینا ہے تو اپنی ذات کی تشہیر کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، خوشنودی خدا کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے، اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے. اصل اپنی تشہیر نہیں ہے. یہ واقعہ قابل غور بات ہے. تو پس جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اور انفاق کا معنی بھی وسیع ہے، یہ پیسے کا انفاق بھی ہو سکتا ہے، یہ مالی انفاق بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی طرح کا انفاق بھی ہو سکتا ہے. کسی ضرورت مند کی مدد کرنا کسی حالت میں بھی جو آپ کر سکتے ہیں وہ انفاق کے دائرے میں آتا ہے. لہذا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، انسینٹو دے رہا ہے، بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایسی مثال ہے جیسے ایک دانہ ہو، کوئی ایک دانہ گندم کا ہے جی، کوئی ایک دانہ کسی چیز کا، یہ ایک دانہ، اور اس کے بعد یہ کیا ہے، انبتت 7 سنابل، اس دانے سے 7 بالیاں جو ہیں وہ آگے نکل آئیں. اور پھر فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر پھر بالی کے اندر کتنے دانے ہوں، 100 دانے ہوں. یعنی آپ نے ایک خرچ کیا، اس ایک کے نتیجے میں 7 دوبارہ نکل آیا، نتیجہ نکلا، اور ہر 7 کے اندر 100 دانے اگر ہوں تو خداوند عالم فرماتا ہے اگر ایک راہ خدا میں خرچ کرو گے تو کم از کم کتنا ملے گا، 7000. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ مثال دی ہے قرآن نے. ایسا نہیں کہ واقعی آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں اس مثال کی طرح کہ امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص دیکھا، بڑی بھیڑ ہے، بہت جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور لوگ اس کے گرد گرد ہیں. پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ کہا یہ اس علاقے کا بڑا مشہور آدمی، بڑا نیک آدمی، بڑی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، بہت چیریٹی کے کام بہت زیادہ کرتا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے. کچھ وقت گزرا تو لوگ ہٹ گئے پیچھے، تو امام اس کے پیچھے پیچھے. وہ بندہ خدا ایک جگہ گیا، اس نے جا کے تو 3 روٹیاں چوری کی. چوری کر کے جا کے آگے اس نے 3 مختلف آدمیوں کو راہ خدا میں دے دی. چوری کر کے راہ خدا میں دے دی. پھر آگے گیا، اسی طرح اس نے کچھ چیز چوری کی اور جا کے پھر وہ 2-3 واقعات اس طرح ہوئے. تو بالآخر جو ہے وہ امام چلے گئے قریب. السلام علیکم. پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ آپ نے چوری کا مال جو ہے راہ خدا میں دیا ہے. کہا لگتا ہے تم کوئی پڑھے لکھے نہیں ہو، تمہیں کوئی خبر نہیں. کہا کیسے؟ کہا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک گناہ کرو تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. بعض لوگ اس طرح کیلکولیشن کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ایک گناہ کرو گے تو ایک گناہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور نیکی کرو گے تو ایک نیکی کے مقابلے میں 10 نیکیاں دے گا اللہ تعالیٰ. تو وہ جو میں نے 3 روٹیاں چوری کی 3 گناہ ہو گئے، جب تقسیم کر دی تو 10 نیکیاں ہو گئی، تو پھر 17 تو پھر بھی بچ گئے 3. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام نے فرمایا تم نے ہر جگہ پہ 2 گناہ کیے ہیں، نیکی کوئی نہیں کی. ایک تو گناہ کیا چوری کی ہے ہر جگہ، اور دوسرا گناہ کیا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر تم نے جا کے تقسیم بھی کیا ہے.
تو چوری کی شے راہ خدا میں نہ دو، فی سبیل اللہ اپنی جیب سے نکال کے دو۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں ان کو پروردگار یہ نتیجہ دیتے ہیں۔ یا سورہ صف کی ایک آیت ہے، بڑی پیاری خوبصورت، ساری آیتیں خوبصورت ہیں لیکن اس موضوع کے حساب ایک صلوات پر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر بھی زحمت فرمائیں ذرا۔ صلوات ذرا ڈھیلی ڈھیلی ہے، ذرا تھوڑا سا۔ مولا کا ایک نعرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ نعرہ سورہ صف میں اللہ کے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ کو خطاب ہے اللہ کا، اے ایمان والو۔ لہذا اللہ آپ سے خطاب کر رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ جب کوئی بڑا آدمی خطاب کرے تو اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے، تو جب اللہ خطاب کرے تو پھر زیادہ غور سے سننا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میرے ساتھ تجارت کرو گے؟ اللہ نے آپ کو دعوت دی ہے، کیا تجارت کرنی ہے آپ نے؟ تجارت کا جیسے ہی لفظ اللہ نے استعمال کیا منہ میں پانی آ گیا۔ نوکری نہیں کرنی، تجارت کرنی ہے۔ تجارت تو فائدے والی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، ایمان والو میرے ساتھ تجارت کرو گے؟ هل ادلکم، کیا تجارت کی دعوت دوں تمہیں؟ فوراً ایک دو سوال ہے۔ تجارت میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کیا کرنی پڑے گی، اپنی حالت بھی دیکھ لیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی کون سی ہے؟ اگر ساؤنڈ پارٹی ہے تو فائدہ ہوگا نا، اگر ہماری طرح کا غریب آدمی ہے تو کیا تجارت کریں گے؟ لیکن یہاں پارٹی بہرحال ساؤنڈ ہے۔ اللہ خود دعوت دے رہا ہے، اللہ کے پاس تو کسی خزانے کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے اور بہت کچھ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پروفٹ کیا ہوگا؟ جی اگر تو کوئی پروفٹ ہوگا تو پھر یا اللہ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، اللہ پارٹی تو ساؤنڈ ہے، انویسٹمنٹ کیا کرنی ہے اور فائدہ کیا ہوگا۔ اب آپ کے دل میں بھی بات آ گئی کہ آج یہ تجارت کر کے جانی ہے۔ صلوات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیسی خوبصورت باتیں ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو۔ آج یہ سب کو دعوت نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کو دعوت ہے۔ جب فرماتا نا یا ایھا الناس، وہ سب کو دعوت ہوتی ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا خاص لوگوں کو دعوت ہے، خاص، یہ ہر ایک کو دعوت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو دعوت ہے جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پورا پڑھے نا، ٹھیک ہے جی۔ یہ خاص لوگوں کو اللہ نے دعوت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، لو پہلا پروفٹ، پہلا فائدہ، دردناک عذاب سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ دردناک عذاب آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دنیا کی خبریں سنتے ہیں نا روزانہ، ہارٹ اٹیک سے کتنے لوگ مر گئے، سٹریس سے دنیا میں کتنے لوگ بیمار ہو گئے، دل کی بیماریوں سے کئی لوگ ختم ہو گئے۔ یہ دنیا کا عذاب علیم ہے۔ گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، روزانہ طلاق کے مسئلے ہیں، کئی مشکلات ہیں۔ خصوصاً یورپ میں تو بہت زیادہ مسائل ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ لوگ جا کے پوچھتے بھی نہیں، بہت مشکل میں ہو تو فون کرتے ہیں مولانا صاحب قبلہ ایک مسئلہ پوچھنا۔ بابا مولا کے پوچھنے والوں کو چاہیے کہ پوچھیں، سلونی یہ صرف سب کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے خصوصی ہے۔ سلونی کا دعویٰ ابھی بھی ہے، اس لیے کہ نہج البلاغہ بھی ہے، ہاں مولا کا کلام موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے اللہ سے تجارت کرنے کا
کہ عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی، سٹریس سے آزاد ہو جائیں گے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اور نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مال و دولت بھی ٹھیک ملے گا، اور پریشانیاں بھی۔ صرف یہ ہے کہ اللہ سے تجارت کرنی، لہذا آج انشاءاللہ مل کے یہ کانٹریکٹ سائن کرنا ہے جی۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جو دیر سے ہے ان کو بھی بتانا ہے کہ آج ہم نے کانٹریکٹ سائن کرنا ہے جی۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ اللہ سے تجارت کرو گے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات ملے گی، اور کیا ہے اس کے بعد کرنا کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے، تؤمنون باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول پر ایمان لے آؤ، رسول کی رسالت پر ایمان لے آؤ، محمد بن عبداللہ پر نہیں، محمد بن عبداللہ جو رسالت لے کر آئے ہیں ان کی رسالت پر ایمان لے آؤ، اور اس رسالت میں سب کچھ شامل ہے۔ جب محمد رسول اللہ کہہ دیا تو علی ولی اللہ شامل ہو گیا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، شامل ہے، اس کا حصہ ہے۔ جب علی ولی اللہ کہہ دیا تو فاطمہ ولیۃ اللہ بالکل حصہ ہے، یہ نہیں کہ علیحدہ ہے، وہی اسی کی کنٹینیوشن ہے، امام حسن ولی اللہ، امام حسین ولی اللہ تا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو رسالت کے بعد فوراً دوسرا دروازہ جو ہے وہ ولایت کا دروازہ ہے۔ خوب، تؤمنون باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے، ایک کام اور کرنا ہے، ایک تو ہو گیا ایمان، دوسرا کیا ہے، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، دوسرا کام کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، جہاد جی، جہاد کس کے ساتھ، مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور جان والا جہاد، جہاد بن نفس جس کو آپ کہتے ہیں۔ مال کا جہاد کیا ہے، خدا کی راہ میں مال دینا، منی کی شکل میں ہو یا ایسٹ کی شکل میں، بعض کا پیسے دینے پڑتے ہیں اور بعض کا کچھ اور بھی دینا پڑتا ہے۔ تو دوسرا کام جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، کس طرح، باموالکم وانفسکم، جہاد بن نفس ہے، اس کے بعد علی والا ہو اور اس کا نفس جو ہے پاک نہ ہو، یہ بات بنتی نہیں کہ حسین میرا امام ہے اور اس کا نفس پاک نہ ہو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جہاد بن نفس کرے، بس یہ فائدے تھوڑے نہیں ہیں، سوری انویسٹمنٹ فقط دو چیزیں، اللہ سے تجارت میں انویسٹمنٹ فقط دو چیزیں، ایک کیا ہے، ایمان ہے، اور دوسرا مال اور جان کا جہاد ہے، جدوجہد ہے جان کے ساتھ، جہاد بن نفس جس کو آپ کہتے ہیں۔ یہ وہ والا جہاد نہیں ہے جو آج کل، یہ اس کو جہاد تھوڑی کہتے ہیں، وہ قتل و غارت گری ہے جس نے اسلام سے منع کیا ہے۔ تو جہاد بے انفسکم، جہاد بن نفس، تو یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں، اور آپ آگے فائدے سنیے۔ ایک فائدہ تو بتا دیا آپ کو، کیا ہے، دردناک عذاب سے نجات ملے گی اللہ سے اگر تجارت کریں گے تو۔ کیا 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 نجات ملے گی، دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی، دردوں سے، پریشانیوں سے، سر درد سے، سٹریس سے، سائیکولوجیکل پرابلم، گھروں کے مسائل، سوسائٹی کے مسائل، یہ سب حل ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سارے گناہ تمہارے اللہ معاف کر دیں گے۔ اب بینیفٹس لکھتے جائیں، خصوصاً نوجوان۔ پہلا کیا تھا، دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی۔ دوسرا بینیفٹ کیا ہے، ہاں جی، گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ بھی لکھیں، یُدْخِلْکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، اللہ جنت میں تمہیں داخل کرے گا۔ کون سی جنت، نہریں تو ایسے آپ کو مثال دی ہے نا،
یعنی خوبصورت جنت ہوگی، 3 ڈائمینشنل جنت نہیں، ملٹی ڈائمینشنل جنت۔ یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، پروردگار ملٹی ڈائمینشنل کیسی خوبصورت ہوگی؟ قرآن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، ساری جنت تو آپ کو نہیں بتانی ابھی۔ بہرحال جنت میں اللہ بھیج دے گا آپ کو۔ بس ایک روایت یاد آ گئی، ایک صلوات پڑھیں انشاءاللہ۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جو سب سے غریب مومن ہوگا نا اس کو سب سے چھوٹی والی جنت ملے گی۔ غریب مومن، وہ غریب مومن اس قابل ہوگا کہ اگر ساری دنیا والوں کو اپنی جنت میں دعوت کرے تو اس کو پرابلم نہیں ہوگی۔ نعرہ نعرہ تو لگا جو سب، یہ سب سے غریب مومن، اتنی جنت ہوگی کہ یہ جتنی دنیا ہے اتنا ایک ایک گھر ہوگا اس کا۔ لہذا اگر آپ وہاں پہ یہاں دعوت کرنے کی عادت ہوگی تو وہاں بھی دعوت کریں گے نا، یہیں دعوت نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ یہی اس لیے معصوم نے فرمایا کہ ہمارے ماننے والے جو ہیں ان کی زندگی میں ان کا وقت جو ہے 4 حصوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ معصوم کی حدیث موجود ہے، ایک لمناجات اللہ، اللہ سے گپ شپ لگاتے ہیں روزانہ، سال میں ایک بار نہیں، روزانہ ڈیلی اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ دوسرا لامر المعاش، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ جد و جہد کرتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے جائز شرعی لذتوں سے استفادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مثلا پیزا کھانے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور چوتھی بات بڑی اہم ہے، بہت امپورٹنٹ، آج کا ایک اہم ترین میسج، وہ کیا ہے؟ لمعاشرت الاخوان، بھائیوں سے میل جول رکھتے ہیں، دینی بھائیوں سے میل جول رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ امام کا فرمان سنیے گا ذرا، فرمایا من زار اخاہ المؤمن لا لغیر اللہ، اگر کوئی مومن کسی مومن کی طرف جائے اس کی زیارت کرنے کے لیے، انسان کی زندگی کا سب سے آخری ہدف کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ جی آئمہ کی سب سے آخری دعا کیا ہوتی تھی؟ پروردگار تیرا لقاء چاہتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا آخری ترین ہدف کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ اس حدیث میں کیا امام نے فرمایا؟ اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے گھر جائے ملاقات کے لیے، اور کس کو راضی کرنے کے لیے؟ خدا کو، کہ پروردگار تو راضی ہوگا اس ملاقات سے، کأنما زار اللہ عز و جل، اس نے اس مومن کی زیارت نہیں کی، اس نے اللہ کی زیارت۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا آج سے پلان بنا لیں ایک دوسرے کے گھر جانے کا، بے شک چاہے جا کے، ہاں میٹنگ کے ایجنڈا کیا ہونا چاہیے جب آپ ملاقات کریں گے؟ گپ شپ کیا کریں گے ادھر؟ عمومی گپ شپ تو چلو خیر آپ کرتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 8ویں امام کی حدیث ہے، جب ہمارے ماننے والے اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ احیو امرنا، ہمارے امر امامت کو زندہ کرتے ہیں، امر امامت کو زندہ کرتے ہیں، امر دین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں حل ادلکم یا ایھا الذین آمنوا حل ادلکم لا تجارت، مومنو اللہ سے تجارت کرو گے؟ آج میں نے اعلان کر دیا آپ کو، قرآن نے تو پہلے اعلان کیا ہے جی۔ اس تجارت میں جو انویسٹمنٹ کرنی ہے، جسٹ 2 آئٹم آپ نے انویسٹ کرنے، ایک ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور دوسرا کیا ہے؟ اسٹرگل ہے، کوشش ہے، جہاد ہے، مال کے ساتھ، اور جہاد بالنفس۔ کیا کیا ملے گا؟ عذاب، دردناک عذاب سے نجات ملے گی، گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ جنت میں چلے جاؤ گے، اور جنت میں اگلا فائدہ بھی ہے،
وہ مساکن طیبہ، آپ کو بڑے خوبصورت پاکیزہ اللہ گھر دے گا، اور ایک گھر جو ہے تقریباً اس دنیا کے برابر ہوگا۔ اگر 500-600 گھر مل گئے تو پھر تم موجود ہیں جی، پھر تو مسئلہ زیادہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن آگے چل کے اور بھی باتیں کرتا ہے، وَأُخْرَى، اس کے علاوہ بھی بڑے فائدے ہیں۔ جنت میں جب آپ جائیں گے تو کتنے فائدے ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، البتہ یاد رکھو کہ ساری نتیجہ جو ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر صحیح صحیح تجارت کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ نتیجہ بہترین دے گا۔ تو جی میں مختصر کروں آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم انذرکم، قرآن نے بشارت کا ذکر بھی کیا ہے اور انذار کا ذکر بھی کیا ہے۔ انذار اس لیے کیا ہے تاکہ انسان کی حرکتیں کنٹرول میں رہیں، بشارت کا ذکر اس لیے ہے تاکہ اس کو قوت پیدا ہو۔ جب پتہ چلے نا، انرجی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب کوئی نیکی کا کام کرے اور آگے سے جواب اچھا ملے۔ لیکن انذار اس لیے ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اس لیے امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی سے ایک حدیث نقل کیا ہے، فرمایا کہ مومن جو ہے اس میں 2 نور ہوتے ہیں، مومن کے دل میں 2 نور ہوتے ہیں، ایک نور خیفت اور ایک نور رجائن، ایک خوف کا نور ہے اور دوسرا امید کا نور ہے، اور بیلنس رہتا ہے۔ وزن کیا جائے تو یہ اس سے بلند نہیں ہوتا اور وہ اس سے بلند نہیں ہوتا، لہذا اس 2 نور کے ساتھ انسان جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب انسان نے جو سفر کرنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنی زندگی کو ہم آہنگ کرو کس کے ساتھ؟ نظام عالم، نظام کائنات کے ساتھ۔ لہذا اپنے ساتھ ساتھ اس کائنات کا ادراک ضروری ہے۔ میں 3 باتیں کر چکا ہوں، 2 آج تکرار کروں گا۔ پہلی بات، یہ کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ اس کائنات کا بدیع ہے، اللہ اس کائنات کا فاطر ہے۔ یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول کہ یہ کائنات حادث ذاتی ہے، یعنی خود سے نہ تھی نہ ہے، کوئی ایسا وجود ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ حادث ذاتی، اس کی دلیل میں نے عرض کیا، اس کی دلیل تغیر ہے۔ تغیر دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کائنات حادث ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود سے نہیں ہے۔ اگلی بات کہ یہ اس کائنات میں جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارا اس کائنات، وہ جو عالم بالا ہے، اس کی تنزل یافتہ صورت ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ آپ اللہ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل کائنات بالاتر ہے۔ اگلا اصول، اس کائنات میں ہر وجود نے لوٹ جانا ہے، ہر شے نے لوٹ جانا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سارے کے سارے امور اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے۔ انا للہ